عید کی چھٹیوں کے بعد ہم نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ایک سگنیفیکنٹ پریشر آتے ہوئے دیکھا ہے، اور آج کی ویڈیو کا مقصد اس پریشر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، وہ ریزنز کیا ہیں جن کی وجہ سے ہم نے یہ پریشر مارکیٹ میں دیکھا ہے، اور یہاں سے آگے کی آؤٹ لک کیا ہے۔ ریزنز کا تعلق کافی حد تک ڈومیسٹک اکانومی سے ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ نئی گورنمنٹ نے جا کے کچھ وزٹس کیے تھے ٹو دا جی سی سی، سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا سے بات چیت چل رہی تھی، اور آئی ایم ایف سے بھی واشنگٹن میں جا کے ملاقات ہوئی، اور توقع یہ تھی کہ بہت جلد ہی کچھ سٹیپس لے لیے جائیں گے اور ہمیں تھوڑا سا گڈ نیوز ملے گی آن دا فارن ایکسچینج ریزروز پوزیشن، جو کہ ابھی اسٹیٹ بینک کے پاس تقریباً $10.5 ارب کی رہ گئی ہے، یعنی کہ 1.5 مہینے کا امپورٹ کور وچ از یوزلی کنسیڈرڈ ویری لو۔ تو پاکستان کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ جلد ہی فارن فنڈنگ ملے اور ڈالرز آئیں تاکہ ہم اپنے اوبلیگیشنز پورے کر سکیں آن آر پیمنٹس۔ پر انفارچونیٹلی تھوڑا سا ہم نے دیکھا کہ ڈیلیز آئے ہیں اس میں، جتنی اسپیڈ سے توقع کی جا رہی تھی کہ فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں گے، اس اسپیڈ سے وہ نہیں بڑھے ہیں، اینڈ آئی تھنک دیٹ از بین اے کنسرن، دیٹ از وائی وی ہیو سین کہ روپی پہ فریش پریشر آیا ہے۔ دوسری بڑی وجہ آف کورس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان دا بیک ڈراپ آف گلوبل کنسرنز، اور ورلڈ مارکیٹس میں بھی پریشر ہے، کیونکہ دنیا میں کموڈٹی پرائسز بہت ایلیویٹڈ ہیں، انفلیشن کنسرنز ہیں، یو ایس میں انٹرسٹ ریٹس اور وہاں کی ییلڈس بھی بڑھ رہی ہیں، وچ آف کورس از بیڈ فار ایمرجنگ اینڈ فرنٹیئر مارکیٹس۔ تو پاکستان آف کورس ایک اس ایسٹ کلاس کا حصہ ہے، تو وہاں سے بھی ایک پریشر نمایاں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے ٹو ایڈ ٹو آر اون ڈومیسٹک ایشوز۔ ڈومیسٹک ایشوز میں آپ کو پتہ ہے پالیٹکس ہیز آلسو بن ویری نوائزی، ویری والیٹائل، اور وہ پریشر ابھی بھی فیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 3-4 ریزنز ہیں جن کو if you put them together تو you will understand why the market has done what it has done۔ شارٹ ٹرم میں جہاں تک مارکیٹ کی آؤٹ لک کی بات ہے تو وی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو ٹریک فارن ایکسچینج ریزروز۔ جو اسٹیپس اقدامات لیے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ٹو بلڈ آر فارن ایکسچینج ریزروز، مارکیٹ ان کو ٹریک کرے گی۔ ان کے کچھ لیڈنگ انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں آئی ایم ایف کے پری کنڈیشنز، فار انسٹنس اگر گورنمنٹ سبسڈیز ہٹا لیتی ہے آن فیول پرائسز، آن انرجی پرائسز اینڈ فیول پرائسز، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ول لائک دیٹ اینڈ اٹ از پاسبل کہ ایک آئی ایم ایف پروگرام جلد ہی ریزیوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر گورنمنٹ ریلکٹنس دکھاتی رہے گی ان دا شارٹ ٹرم، یا مشکل اسٹیپس یا ڈیسیجنز نہیں لے گی، تو آف کورس سینٹیمنٹ ول کنٹینیو ٹو ریمین ویک۔ سو وی تھنک لیٹ اس اسٹے انگیجڈ ود دا مارکیٹ، اور اس کو بڑا کلوزلی واچ کریں۔ اینڈ دا ریزن وی سے دس از بیکاز کافی عموماً ٹائمس پہ یہی ہوتا ہے کہ جب سینٹیمنٹ اتنا ویک ہوتا ہے، جب مارکیٹ اتنا پریشر لیتی ہے، تبھی اپرچونیٹیز ارائز ہوتی ہیں۔ سو گریٹ ایسٹس، گریٹ اسٹاکس ود ویری اسٹرانگ بزنس ماڈلس، کوالٹی مینجمنٹس، ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈس، کنسسٹنسی جنہوں نے دکھائی ہے، مچ مور ڈیفیکلٹ بزنس سائیکلس، ان میں ان کی ویلیویشنز بھی اوپن اپ ہو جاتی ہیں۔ سو دیٹس آئی تھنک سم تھنگ پرٹیکولرلی امپورٹنٹ فار دا نیو انویسٹر، یا جو ابھی تک سوچ رہا تھا کہ از اٹ اے گڈ ٹائم ٹو انویسٹ اور ناٹ۔ وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ کہ وی آر نیئر دی اینڈ آف اے ٹف فیز، اور اکانومی از نیئر باٹمنگ آؤٹ، اسپیشلی اگر ہم ایف ایکس ریزروز کی بات کریں تو آئی ایم ایف پروگرام لکس انیویٹیبل، تو ایف ایکس ریزروز لک لائک کہ وہ باٹم آؤٹ کر گئے ہیں یا بالکل باٹم کے قریب ہیں۔ سملرلی جہاں تک انٹرسٹ ریٹس کی بات ہے تو جہاں تک اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ اپنا 12.25% رکھا ہوا ہے، منی مارکیٹ میں ییلڈز آلریڈی 14 to 15% ہو گئی، تو اسٹاک مارکیٹ نے آلریڈی اس ہائر انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیا ہے، ایبزارب کر لیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ سیکنڈری مارکیٹ ییلڈز بھی بہتر ہو سکتی ہیں، یہاں سے ہمیں لگتا ہے ایف ایکس ریزروز بھی باٹم آؤٹ یا باٹم کے قریب ہیں، اور یہاں سے ری بلڈنگ فیز کی طرف جائیں گے۔ ان دا نیئر ٹرم دیٹ از آفن اے سگنل کہ یہ مارکیٹ از نیئر باٹمنگ، سو کیپ اٹ آن یور ریڈار۔ ہمیں لگتا ہے کہ یس پوٹینشلی اگر تھوڑے سے ڈیلیز اور ہوتے ہیں ریزروز کو بلڈ اپ کرنے میں، اٹ کوڈ بی کہ مارکیٹ ٹیکس اے لٹل بٹ آف اے ہٹ، بٹ اگر آپ تھوڑا سا لانگر ٹرم ویو لیں تو دس کین بی ٹریٹڈ ایز این ایکسلنٹ اپرچونیٹی ٹو گریجولی اسٹارٹ بلڈنگ پوزیشنس۔ واٹ کین یو بائی؟ آئی مین اگین ہم بلو چپس، ویل نون ہائی کوالٹی نیمس کی طرف ہی ریکمینڈ کریں گے۔ سو ٹو آف دا ہائیسٹ ڈیویڈنڈ ییلڈز ان پاکستان رائٹ ناؤ وڈ بی اینگرو فرٹیلائزر، یو بی ایل، 15 to 20% رینج میں ڈیویڈنڈ ییلڈ آ رہے ہیں فرام اے 12-month فارورڈ پرسپیکٹو۔ دیز آر levels that we haven't seen in a long while. And then of course there are some other companies outside of dividend yields. I mean high growth companies بھی ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں. Lucky Cement is one, Systems Limited is another, and Interloop and Gunemet Textile from the
from the textiles group. So these are some of the names that we like, and I think just to re-emphasize the point for the new investor who has shied away from the market so far, excellent opportunity to start taking some exposure to Pakistan equities.